ایک خواب جس میں تاریخ کی عظیم سلطنتوں کا عروج و زوال بتایا گیا تھا۔ یہ خواب کس نے دیکھا اور کیوں دیکھا؟ صحیح تعبیر کیا تھی اور تعبیر بتانے والے کو شیر کے سامنے کیوں رکھا گیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت دانیال علیہ السلام کا مکمل قصہ پیش کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ 457 قبل مسیح میں یروشلم میں پیدا ہوئے۔ دانیال کا لغوی معنی ہے خدا میرا منصف ہے۔ پرانے اور نئے دونوں عہد نامہ میں حضرت دانیال علیہ السلام کے والدین کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن بعض محققین نے لکھا ہے کہ وہ یہود کی نسل سے تھے جو بنی اسرائیل کا ایک اعلیٰ درجہ کا خاندان تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے بدترین وقت تھا۔ لوگ برے اعمال، ظلم، زنا اور ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے اور اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب بخت نصر بادشاہ کی صورت میں نازل ہوا۔ بادشاہ بخت نصر اس وقت بابل کا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے ریاست یہود پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا جو یہود کی مقدس عبادت گاہ ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ بنی اسرائیل بے حیائی اور برائی میں ملوث ہیں، لہذا بخت نصر کا حملہ ان پر خدا کی طرف سے عذاب ہے اور اس کی طرف سے دی گئی سزا بالکل درست اور منصفانہ ہے۔ بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کیا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے لوگوں کا قتل عام کیا اور باقی لوگوں کو اسیر بنا کر لے گیا اور انہیں بھیڑیوں کے ڈھیر کی طرح بابل لے گیا۔ حضرت یرمیاہ اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں قید تھے۔ 421 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک رات پر اسرار خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا بت ہے جس کا سر سنہری ہے اور درمیان کا حصہ چاندی کا تھا اور نیچے کا حصہ تانبے کا اور ٹانگیں لوہے کی تھی۔ آسمان سے ایک پتھر اس پر گرا، گویا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کے اجزاء آپس میں مل گئے۔ وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ ساری زمین اس سے بھر گئی۔ بخت نصر یہ خواب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور اس نے خواب کی تعبیر طلب کی، لیکن اس عجیب خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکتا۔ کسی نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ وہ دانیال سے خواب کی تعبیر پوچھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ اس وقت وہ جیل میں تھے، چنانچہ اسے بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جو شخص بادشاہ کے سامنے پیش ہوتا اسے سجدہ کرتا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے سامنے آئے تو اس نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ بخت نصر اس پر خاموش رہا اور کچھ نہ بولا، کیونکہ اسے پہلے اپنے خواب کی تعبیر جاننی تھی۔ اس کا خواب سن کر جب اس نے اپنا خواب بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بت میں جو تم نے سنہری سر دیکھا ہے وہ آپ تھے، اور آپ کے بعد ایک اور سلطنت قائم ہوگی جو تم سے چھوٹا ہوگا، اور اس کے بعد تانبے کی ایک اور بادشاہی ہوگی جو ساری زمین پر حکومت کرے گا۔ چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، اور تم نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھی، تو اس سلطنت میں تقسیم ہوگی، اور ان بادشاہوں کے دنوں میں آسمان کا خدا ایک بادشاہی قائم کرے گا جو ہمیشہ رہے گا، اور اس کی حکومت کسی دوسرے قوم کے حوالے نہ کی جائے گی۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری حکومت عن قریب ختم ہو جائے گی اور دوسری قومیں فارسی، رومی اور یونانی غالب آئیں گی۔ بادشاہ بخت نصر نے اسے دربار میں ملازمت دی۔ بادشاہ اس کی عقل مندی اور ذہانت سے بہت متاثر ہوا۔ صحیفہ دانیال کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان تھے اور سب کچھ سیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اپنی فہم و فراست کی وجہ سے دربار میں مقام حاصل کیا، اور جب بھی شاہ بخت نصر نے کوئی سوال کیا، حضرت دانیال علیہ السلام کاہنوں اور درباریوں سے بہتر اور بہتر جواب دیتے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بابل میں قیام کیے دوران کبھی غیر حلال کھانا نہیں کھایا۔ آپ سادہ خوراک اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔
لیکن اللہ نے ان حلال کھانوں میں اتنی برکت دی کہ آپ بابولیوں سے زیادہ صحت مند نظر آئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ہر وقت اپنے محبوب خدا کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور دن میں 3 بار بیت المقدس کی طرف رخ کرتے اور اپنے خدا کی عظمت و بزرگی بیان کرتے۔ 410 قبل مسیح میں بخت نصر کو ڈراؤنے خواب آنے لگے جنہوں نے اسے دوبارہ پریشان کیا۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہاری حکومت تبھی محفوظ رہ سکتی ہے جب تم خدا کی حکمرانی کو قبول کرو گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا کہ اس صورت حال سے بچنے کے لیے اپنے خزانے غریب نوکروں کے لیے کھول دے، بھوکے اور مسکینوں کی مدد کرے، پھر شاید خدا تم پر رحم کرے۔ چنانچہ بخت نصر نے اس مشورے پر عمل کیا۔ اس نے غریب بنی اسرائیل کی بہت مدد کی۔ بنی اسرائیل کا ایک بھی فرد بھوکا یا غریب نہیں چھوڑا۔ چنانچہ بخت نصر پر جو عذاب آیا وہ ٹل گیا اور ملک کے حالات سدھر گئے۔ بخت نصر کا انتقال 397 قبل مسیح میں ہوا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح انہیں بھی قیدی بنا کر دوسرے ملک لایا گیا اور ان دونوں کے خواب کی تعبیر کا علم نصیب ہوا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ ہو جاتا۔ اسی طرح اگر حضرت دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو بابل تباہ ہو جاتا۔ بخت نصر کی موت کے بعد اس کا بیٹا بیل شجر بادشاہ بنا۔ وہ ایک بہت ہی نااہل اور فاضل بادشاہ تھا۔ دوسرے وزراء جو حضرت دانیال علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، اس کے اعلیٰ مقام کی وجہ سے انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کیا اور بادشاہ سے کہا کہ دانیال ان کے سامنے نہیں جھکتا اور نہ ہی وہ بابل کی بادشاہ کا محسن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جلد ہی بابل کی سلطنت ختم ہو جائے گی اور اس کے خدا کی حکمرانی قائم ہوگی۔ چنانچہ بادشاہ نے آپ کو شیروں کے سامنے قید کر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے آپ کو شیر کے سامنے بے بس پایا اور خدا سے مدد مانگی، جس کے آگے یہ شیر بھی سر جھکاتے تھے۔ اللہ کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور بعض روایت کے مطابق اس وقت جبرائیل فرشتہ جیل میں اترا اور شیر فرشتے کو دیکھ کر ڈر گیا۔ صبح ہوئی اور جب لوگوں نے جیل میں جھانکا تو دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام بالکل صحیح سلامت تھے اور شیر ایک کنارے پر بیٹھا آرام کر رہا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ اچھے اور شریف انسان ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا، خدا کا عذاب قریب تھا۔ بابل پر فارس کے بادشاہ سائرس نے حملہ کیا اور بخت نصر خاندان کی حکمرانی ختم ہو گئی۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید سے آزاد کیا اور عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا۔ یہ عظیم اور خدا ترس بادشاہ، جسے تاریخ میں سائرس دی گریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن پاک میں ان کا ذکر ذوالقرنین کے نام سے آیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ خواب میں اس بت کا سنہری سر پر پہلی سلطنت بابل کی سلطنت کی طرف اشارہ کرتا ہے، دوسری سلطنت سلور چیسٹ یعنی فارس کی بادشاہی تھی جو بابلی سلطنت کے بعد قائم ہوئی تھی، تیسری سلطنت تانبے کا دور یونانی سلطنت تھی جس نے سکندر اعظم کے دور میں سلطنت فارس کو رون ڈالا تھا، اور کچھ لوہے کی اور کچھ مٹی کی ٹانگیں یعنی چوتھی سلطنت رومن امپائر یعنی رومن امپائر تھی جو بعد میں 2 حصوں میں بٹ گیا۔ قسطنطنیہ کے تخت پر مبنی ایک مشرقی سلطنت اور دوسری مغربی سلطنت اٹلی کے تخت پر مبنی۔ یہود و نصارہ میں سے کسی کو بھی شک نہیں کہ ان چاروں سلطنتوں کے زوال کے بعد ایک عظیم حکومت قائم ہونی تھی جو آسمان کے خدا کی حکومت ہوگی اور ان میں سب سے زیادہ شریف ہوگا، اور جو دنیا میں عدل قائم کرے گا۔ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس عظیم الہی بادشاہت کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ یقینی طور پر جانتے تھے کہ یہ بادشاہت آخری نبی کے ذریعے قائم ہوگی، جسے وہ ارکون یعنی امن کا بادشاہ کہتے تھے۔ آخرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب میں بھیجا گیا اور مملکت خدا داد قائم ہوئی۔ تمام بت پرست تہذیبوں اور سلطنتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے رون دیا گیا اور اسلام سرزمین میں ہر سمت ترقی کرتا رہا، لیکن اہل کتاب نے اس 5 مملکت کی تفصیل پر اختلاف کیا اور اس کی تشریح کی
کیونکہ جس نبی نے اسے قائم کیا وہ نبی اسرائیل سے نہیں ہے بلکہ بنی اسماعیل تک پہنچا۔ تاہم حضرت دانیال علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 5ویں عظیم الہی بادشاہت قیامت تک قائم رہے گی، جس کی تجدید امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگی۔